السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ امید ہے آپ سب کے امتحانات اچھے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو نہیں آ رہی۔ اچھا جی، ہم آپ لوگ کا جو پیپر تھا ہم اس میں ایک ایک سوال کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی سوال میں پرابلم ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ پہلا سوال تھا، یا ویسے ہی آپ سب کے پاس مختلف آرڈر میں سوالات آ رہے ہوں گے، تو یہ سوال ہے اسماء الاستفہام، ان میں سے کون کون سے جو ہیں اے بی سی میں کون سا ایسا آپشن ہے جس میں تمام کے تمام اسماء الاستفہام ہیں؟ تو کون سا آپشن ہے جی؟ اے بی یا سی؟ یہ ہے من، اینا اور لعل۔ دوسرا ہے انما، من اور علا۔ پھر تیسرا ہے لمن، کیفا اور لماذا۔ تو یہ سی جو ہے وہ صحیح جواب تھا۔ یہ آپ لوگ پبلک کر دیں ایوری ون۔ ٹھیک ہے جی، یہ سی جواب تھا کیونکہ اس میں لعل جو ہے وہ اسم الاستفہام نہیں ہے، اسی طرح انما جو ہے یا علا جو ہے اور من، تینوں جو ہے یہ حروف استفہام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ How do I go next page؟ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا کیا جواب ہے جی؟ شیء کیا اس میں مجرور ہے حرف جر علی کی وجہ سے، یا شیء مضاف الیہ ہے، یا شیء خبر ہوگا؟ جی، شیئن حرف جر علا کی وجہ سے مجرور نہیں ہو سکتا کیونکہ علا کے بعد کل آیا ہوا ہے، تو کل جو ہے وہ علا کی وجہ سے مجرور ہوگا، جبکہ شیء جو ہے وہ کل کا مضاف الیہ ہے۔ کل پہ دیکھیں نہ ال ہے نہ تنوین ہوگی، ان اللہ علی کل شیئن، تو یہ شیئن جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور خبر نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، ان میں سے کون سی ضمیر منصوب ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایا کن جو ہے وہ منصوب کی مثال ہے کیونکہ انتم اور انا جو ہیں یہ دونوں مرفوع ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ ایک اور آیت ہے، اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس معذرت، یہ چوائس کلیئر بائی چوائس، دیکھیں یہ ویسے آیت لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ میں نے پھر بھی لام کے اوپر تشدید لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامہ ہے، علامہ، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے سکھائے آدم کو تمام اسماء۔ اب علمہ فعل اور مفعول ساتھ ہیں، یا فعل اور فاعل ہیں، یا پھر یہ فعل امر ہے؟ جی، تو اس میں جو ہے یہ فعل امر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ تم سکھاؤ،
نہ علمہ کے اندر مفعول شامل ہے لیکن اس کے اندر فاعل شامل ہے کہ اس نے سکھایا، ہوا علمہ، اس ایک مذکر نے سکھایا، تو اس کا صحیح جواب یہ والا تھا۔ پھر علمہ یہ باب تفعیل ہے، باب سمیع ہے یا باب افعال ہے؟ اگر باب سمیع ہوتا تو یہ آ جاتا علم یعلم، جبکہ یہاں پہ تشدید لگی ہوئی ہے، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل تو ہو جاتا اعلم یعلم، جبکہ یہ ہے علم یعلم تفعیل کے وزن پہ فعل یفعل۔ جی پھر یہ حدیث تھی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ اب اس میں الدنیا کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فاعل مرفوع ہے، مبتدا منصوب ہے یا مبتدا مرفوع ہے۔ دیکھیں فاعل کو لازمی طور پہ فعل کی ضرورت ہوتی ہے اور الدنیا سے پہلے کوئی فعل موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مبتدا کی اعرابی حالت جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے بی بھی نہیں ہو سکتا، تو سی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کہ یہ مبتدا جملہ اسمیہ اس سے شروع ہو رہا ہے، ابتدا میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، اور چاہے اس کا اعراب آپ کو دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ سر کے علا کے بعد اگلا اسم مجرور ہی ہوگا، جی علا حرف جر ہے، اس کے بعد جو ہے حرف جر کے بعد جو ہے اسم مجرور آتا ہے۔ باب ثلاثی مزید فی، اس کی کوئی اگزامپل دینی تھی؟ باب ثلاثی مزید فی کی اگزامپل دینی تھی تو شریب یشرب نصر انصر، ان میں دیکھیں اب مزید فی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی کے پہلے سیرے کو آپ نے دیکھا، اس میں شین را اور با ہے، اس میں نون صاد اور را ہے، اس میں کچھ بھی ایڈیشنل نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک حمزہ جو ہے یہ ایڈیشنل ہے، یہ مزید ہے، تو یہ جو ہے مزید فی کی اگزامپل ہو گئی۔ یہ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ختمہ ہے، ختمہ ہے یا ختمہ ہے؟ ختمہ ثلاثی مزید فی، ختمہ ماضی مجہول اور ختمہ ماضی معروف، ٹھیک ہے، تو اللہ نے مہر لگائی، جب اللہ نے لگائی تو یہ مجہول ہو نہیں سکتا، اور یہ ختمہ جو ہے وہ مزید فی کا باب نہیں ہے بلکہ ماضی معروف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر منصوب کی مندرجہ ذیل میں سے اگزامپل بتانی ہے۔ پہلا آپشن ہے نقتلو، اس میں ضمیر منصوب ہے یا نہیں ہے؟ آپشن اے میں ضمیر منصوب نہیں ہے، نقتلو کا مطلب ہم قتل کرتے ہیں یا ہم قتل کریں گے، تو اس میں منصوب ضمیر تو آ ہی نہیں رہی۔ ہیا قتلت، اس میں بھی منصوب نہیں ہے، لیکن قتلہا، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب کے ضمائر میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہ والا تھا۔ پھر یہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے، ذکرک، آپ کا ذکر۔ اب آپ کو ذکر کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ ذکری ہے، اسم مجرور، اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، تو ذکر سے پہلے حرف جر نہیں ہے۔ ذکر فاعل، فاعل کے لیے فعل چاہیے، رفعنا اس کا فاعل اس کے ساتھ آ چکا ہے، اور معنی سے بھی ذکر جو ہے وہ فاعل نہیں بن سکتا کہ ذکر نے کچھ نہیں اٹھایا بلکہ ذکر کو اٹھایا گیا، تو ذکر جو ہے وہ مفعول ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مفعول منصوب۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ
مت بنانا میری قبر کو ایک بت جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو پہچانا ہے یعبدو فعل ماضی معروف ہے, فعل ماضی مجہول ہے یا فعل مضارع مجہول ہے. اگر آپ کو حدیث کا سمجھ نہیں بھی آ رہا, لیکن یہاں پہ صیغہ جو لکھا ہوا ہے, پہلے لکھا ہوا ہے یعبدو, شروع میں یہ جو صیغہ ہے وزن ہے یہ ہے یفعلو. یفعلو کا وزن جو ہے وہ مضارع معروف کا نہیں ہے. مضارع معروف کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یعبدو, یعبدو یا پھر یعبدو ہونا چاہیے تھا, ان تینوں میں سے کسی ایک کو, تو وہ معروف ہوتا. شروع میں یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے تو فعل ماضی ہو نہیں سکتا, تو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ فعل مضارع مجہول کا تھا. یعبدو کا صیغہ یفعلو کے وزن پہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. یہ آیت ہے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین. اس میں آپ کو بتانا تھا کہ الناس جو ہے وہ فعل ناقص کی خبر ہے یا الناس مبتدا ہے یا الناس فعل ناقص کا اسم ہے. الناس سے چونکہ یہاں پہ پہلے کانا آ رہا تھا تو اس لیے اس کو مبتدا تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, مبتدا نہیں کہتے. کان الناس لوگ تھے, تو اب یہ الناس خبر نہیں ہے بلکہ یہ فعل ناقص کا اسم ہے. فعل ناقص کے فوراً بعد اس کا اسم آ رہا ہے, اور فعل ناقص کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, منصوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ختم اللہ علی قلوبہم, اس میں آپ کو بتانا تھا کہ اللہ کا اعراب مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے, یا اللہ ہی اسم مجرور ہوگا یا اللہ مفعول ہوگا. اسم مجرور سے پہلے کوئی حرف جر موجود نہیں ہے, مفعول معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے, اور پھر ختمہ کا فاعل کوئی نہیں ہوگا, تو اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ختم اللہ فاعل مرفوع. یہ فبعث اللہ النبیین میں جو فا ہے یہ فعل ہے, اسم ہے یا حرف ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت واضح بات ہے کہ فا جو ہے وہ فعل نہیں ہے. فعل کے ہم نے مختلف اوزان پڑھے تھے. اسم فا کا جو معنی ہے وہ خود واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو. فا جو ہے وہ حرف کی اگزامپل ہے. یا اہل الکتابی ہے, یا اہل الکتابی ہے, یا اہل الکتابی ہے. یہ یا اہلا ہے کیونکہ یہ منادہ مضاف ہے منصوب ہوگا, یا یہ یا اہلو ہے منادہ مرفوع ہوگا. یہ یا اہلی ہے اسم مجرور. اسم مجرور نہیں ہو سکتا کیونکہ حرف جر کوئی نہیں ہے, اور کتاب والے چونکہ یہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ مفرد ہوتا مضاف نہ ہوتا تو پھر یہ مرفوع ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اس میں یہ جو لا ہے میں نے اس میں کوشش تو کی تھی کہ واضح ہو. لا تجعل, لام جو ہے اس کے آگے ساکن ہوگا یا لا تجعلو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو آپشن تھا لا ناہیہ ہے, یہ مت بنا, اور اس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہوگا. یہ نہیں کا صیغہ ہے, لا تجعل ہے اللہ مت بنانا میری قبر کو. ٹھیک ہے, لا النافیہ جو ہے وہ مضارع کو مجزوم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مضارع کو حالت جزم میں نہیں لے جاتا, لا الناہیہ مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر کیا اسم مجرور ہے, اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے.
قدیر کیا مبتدا ہے؟ مبتدا تو شروع میں آتا ہے، آخر میں بہت کم آتا ہے، تو یہ مبتدا بھی نہیں ہے۔ قدیر جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل، ان جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اصل میں تھا ان اللہ قدیر علی کل شیء، تو یہ ان کی خبر ہے قدیر۔ یہ حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بنائی گئی میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ۔ یہ ہے صیغہ لکھا ہوا ہے جعلتا، جعلتا فعل ماضی مجہول اور اس کا فاعل، اگر فعل مجہول کا ہو تو فاعل تو آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپشن اے تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر جعلت فعل ماضی مجہول ہے یا فعل ماضی معروف ہے، جعلت، جعلت اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا اسے ایک مؤنث نے بنایا، تو اگر ہم معنی دیکھیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ مسجد نے بنایا، زمین نے بنایا میرے لیے مسجد کو اور پاکیزگی کو، تو یہ معنی جو ہے بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ جعلت جو ہے وہ صحیح ہے فعل ماضی مجہول، بنائی گئی زمین میرے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ، وطہورا اور طہارت کا ذریعہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں واو جو ہے حرف جر ہے، ضمیر جمع مذکر کی ہے، یہ حرف عطف ہے۔ حرف جر اگر ہوتا تو اس کے بعد اسم مجرور آنا چاہیے تھا، جبکہ اس کے بعد تو فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ واو قسم کا ہوتا ہے جو جر کرتا ہے، تو یہاں پہ قسم کا معنی تو نہیں ہے۔ ضمیر جمع مذکر کے لیے اس کو جمع مذکر کا کوئی صیغہ ہوتا تو پھر جو ہے واو آتا، یہ تو شروع میں آ رہا ہے، یہ حرف عطف کا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، المسلم مسلمان وہ ہے، من وہ جو، سلم المسلمون مسلمان سلامتی میں ہیں، من لسانه اس کی زبان سے، و یده اور اس کے ہاتھوں سے۔ یہ تھوڑا سا ٹریکی تھا۔ المسلمون آپ دیکھ رہے ہیں مسلمون، یہ اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع ہے کیونکہ واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مسلمینہ ہوتا اگر نصب یا جر میں ہوتا تو رفع میں ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب یہ مبتدا مرفوع ہے، یعنی مبتدا ہے، مبتدا اگر ہوتا تو پھر اس کو جملے کے شروع میں آنا چاہیے تھا، اگر یہ مبتدا ہوتا تو جملے کے شروع میں آنا چاہیے تھا، جبکہ جملے کے شروع میں نہیں ہے تو یہ مبتدا نہیں ہے۔ مفعول مرفوع ہے تو مفعول حالت رفع میں ہوتا ہی نہیں ہے، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو تیسرا آپشن تھا فاعل مرفوع، المسلمون فاعل مرفوع۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یہ من لسانه نہیں تھا، اس میں استفہام نہیں تھا، یہ حرف جر، حرف جر کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، فاعل کیسے ہوا؟ سلیمہ جو فعل ماضی تھا اس کا فاعل تھا المسلمون، سلیم المسلمون سلامتی میں ہوئے مسلمان، ٹھیک ہے۔ من لسانہ حرف جر ہو گیا من، اسم مجرور ہو گیا اس کے بعد، اور پھر ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گئی۔ لو کیا چیز ہے؟ لو حرف شرط ہے، حرف نفی ہے یا حرف جر ہے؟ وائی ناٹ بی؟ آپ نے پیچھے والے کا پوچھا تھا بی کیوں نہیں ہے؟ پیچھے والے کا بی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ حرف جر کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، حرف جر کے بعد اسم مجرور آتا ہے، اور تیسرا اسے مفعول تو ہے ہی نہیں کیونکہ فعل کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے اس کانٹیکس میں، ٹھیک ہے جی۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے،
कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअस अल्लाहु अन्नबिय्यीना, अन्नबिय्यीन मफरूल मजरूर है, मफरूल जो है वो मजरूर नहीं होता, मुजाफ इलैहि मजरूर है, मुजाफ इलैहि को पहले मुजाफ चाहिए होता है और मुजाफ पे अल्लाह कलिमा जो है वो मुजाफ नहीं बन रहा क्योंकि वो बासा का फाइल है अल्लाह, और अन्नबीन जो है वो मंसूब है मफूल, भेजा अल्लाह ने नबियों को, तो ये बासा का जो है वो मजहूल हो जाएगा और मफूल हो जाएगा। आफर ठीक है जी, ये आगे जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, तहूरन मस्जिद की सिफत है, अगर सिफत होती तो ये बीच में वाव ना आता, ठीक है, वाव हरफ आतफ का है, आतफ क्या करता है पीछे आगे वाली चीज को पीछे वाली चीज से मिला देता है, तो जो चीज मस्जिद है वही चीज तहूरा भी है। तहूरा नाइबुल फाइल है मंसूब, नाइबुल फाइल मंसूब नहीं होता, नाइबुल फाइल मरफू होता है, मफऊल मंसूब होता है, और इसके नसब की अलामत ये अलिफ यहाँ पे मौजूद है कि ये मंसूब है तो ये मफऊल है। नाइबुल फाइल होता तो ये रफा में होता, नसब में ना होता। अल्लाहुम्मा सिफत क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में वाव आ गया है, ठीक है, वाव जो है वो उसको आतफ कर रहा है, सिफत अगर होती तो ये वाव ना आता बीच में। और मस्जिदन तुहूरन होता, फिर मस्जिदन तुहूरन पाकीज़ा मस्जिद ऐसा कुछ माना होता फिर उसकी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, इन्नी क्या है, इन्नी इसम इन्ना है और उसका इसम मंसूब है, या इन्ना है उसकी खबर मंसूब है, या इन्ना है उसके बाद मुजाफ इलैहि मजरूर है, तो ये इन्ना और उसका इसम मंसूब है, ठीक है। ये इन्नी में इन्ना और उसका इसम मंसूब उसके साथ है, ठीक है जी। इन्ना के बाद मुजाफ इलैहि नहीं आता, इन्ना अपने इसम को नसब करता है, अपनी खबर को नसब नहीं करता, ठीक है जी। इन्ने का इसम हमेशा मंसूब होता है, जी बिल्कुल, इन्ना का इसम हमेशा मंसूब होता है। कानन्ना सुम्मतन वाहिदा फबाअसा, बाअसा फेल अमर नहीं है, फेल मुजारे भी नहीं है, अगर फेल अमर होता तो फिर होता इबअस, अगर फेल मुजारे होता तो यबअसु होता, यह है फेल माजी। ओ बहुत सारे सवाल रह गए। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल कौन से हैं, ये सिंपल लिस्ट में से अगर आप देख लें, इन्ना, लाकिन्ना और लअल्ला जो है ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, लैसा हर्फ मुशब्बह बिल फेल नहीं है, और काना भी हर्फ मुशब्बह बिल फेल नहीं है, इन्ना, लाकिन्ना और लअल्ला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अस्अलुका, इसमें अस्अलु मैं सवाल करता हूं, का आपसे, अस्अलु का फेल है इसके अंदर, इसका फाइल भी है और काफ जमीर जो है मफऊल भी है, ठीक है, फेल भी है, फाइल भी है और मफऊल भी है। अस्अलु अगर होता तो वो सिर्फ फेल और फाइल होता, ठीक है, अस्अलु का में फेल भी है, सवाल करता हूं, फाइल मैं करता हूं, मफऊल आपसे करता हूं, ठीक है जी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ज़िक्रक जो है वो फेल और फाइल नहीं है, काफ मफऊल था, जी पिछले वाले सवाल में अस्अलुका में काफ जो है वो मफऊल है, ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि है। जिक्र का आपका जिक्र, हमने बुलंद किया आपके लिए आपका जिक्र, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, जिक्र की निस्बत की जा रही है आपकी तरफ। रफ़अना हमने बुलंद किया, इसमें फेल और फाइल आ जाएगा, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि नहीं है और फेल के साथ उसका मफूल नहीं है, फेल के साथ मफूल का मतलब होता है कि बुलंद किया हमको, लेकिन यहाँ पे मुराद है हमने बुलंद किया, तो ये फेल और फाइल है यहाँ पे। वरफ़अना अफ़आल नाक़िसा, इनमें से कौन से अफ़आल नाक़िसा है, इन्नमा फेल नाक़िस नहीं है, और अच्छा इन्नमा इन दोनों में है, इन्नमा फेल नाक़िस नहीं है, बल्कि पहली वाली लिस्ट जो है वो फेल नाक़िस की है, सारा भी फेल नाक़िस है, लैसा भी फेल नाक़िस है और काना भी फेल नाक़िस है।
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یہ انا کے بعد اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل. انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کی لسٹ میں سے ہے. اللہ ہی مضاف الیہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے، اور اللہ مبتدا نہیں کہلائے گا چونکہ انا آ چکا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ یہ لام جو ہے حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اس کا اسم مجرور آتا ہے. یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے کیونکہ لام جو ہے وہ مضاف نہیں ہے، اسم نہیں ہے، اور یہ لام حرف تاکید بھی نہیں ہے، یہاں پہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے جی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، من سلم یہ من جو ہے اس میں موصولہ ہے، اور سلمہ فعل ماضی ہے. یہ استفہام نہیں ہے، اور یہ من حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. من سلمہ وہ جو کا معنی آ رہا ہے یہ اس میں موصول میں آتا ہے، اور اگر اس میں موصول صحیح ہے تو پھر باقی آپشن سارے ویسے ہی غلط ہو جاتے ہیں. المسلم مبتدا شروع میں آ رہا ہے، مبتدا ہو گیا، اس سے مجرور ہوتا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا، فاعل ہوتا تو اس سے پہلے کوئی فعل ہوتا. شروع میں اگر اسم آ رہا ہے تو وہ مبتدا ہو گیا. کان الناس امتن، یہ کانا کی خبر ہو جائے گی. امتن لوگ تھے ایک امت، امتن واحدتن ایک امت. ٹھیک ہے. یہ خبر فعل ناقص کی ہو جائے گی امتن. ناس کی صفت نہیں ہوگی کیونکہ الناس کے ساتھ ال ہے اور امتن کے ساتھ ال نہیں ہے. الناس مذکر ہے، امہ مذکر نہیں ہے، اور امتن جو ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا فعل ناقص کا کیونکہ یہ اس کے ساتھ نہیں آ رہا. اور اگر یہ اس کا اسم ہوتا تو پھر یہ کانا کی جگہ کانت آنا چاہیے تھا کیونکہ امہ مؤنث ہے. آپ کے جو وفاق کے حوالے سے امتحان ہے، یا برائے مہربانی کلاس کے بعد یا پھر آپ جو نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. میرے پاس ٹائم ویسے ہی ابھی شارٹ ہے کیونکہ دوسرے استاد ویٹ کر رہے ہیں. میرا ٹائم 7:30 بجے تک کا تھا. تو آپ پلیز وفاق کے حوالے سے جو کوشچنز ہیں وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. اس میں مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا ہے؟ کس میں؟ اس میں مبتدا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ اس فعل ناقص سے شروع ہو رہا ہے. جب فعل ناقص سے ایک جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا اسم کہلاتا ہے اور اس کی خبر کہلاتی ہے. واحدتن جو ہے یہ اسم فعل ناقص نہیں ہے جس طرح امت نہیں تھا. یہ ناس کی صفت نہیں ہے کیونکہ ناس جو ہے الناس جو ہے وہ معرفہ ہے جبکہ واحدہ نکرہ ہے. الناس مذکر ہے جبکہ واحدہ مؤنث ہے. واحدتن جو ہے وہ امتن کی صفت ہے. یہ المسلم جو ہے یہ مبتدا ہے کیونکہ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد یہ والی حدیث آ گئی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. الارض کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا یہ فاعل مرفوع ہوگا؟ اگر یہ فاعل ہوتا تو پھر یہ مجہول کا صیغہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. الارض نائب الفاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب نہیں ہے کیونکہ پھر اس کا فاعل نہیں پتا کون تھا. ٹھیک ہے. یہ الارض جعلت بنایا گیا زمین کو یا بنائی گئی زمین، تو یہ نائب الفاعل ہے مرفوع. جی بعض دفعہ خبر مقدم بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی صرف اور اگر خبر مقدم ہوگی تو پھر خبر پھر بھی نکرہ ہوگی عام طور پہ. المسلم مبتدا معرفہ ہے. الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. سجن المؤمنی مومن کا قید خانہ. یہ مومن کا قید خانہ جو ہے یہ معنوی طور پہ بھی مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سجن مضاف ہوگا، ال نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فاعل اور مفعول نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. فعل اور فاعل ہونے کا امکان تھا لیکن اس کا پھر معنی کیا بنتا، کس طرح اعراب آتا وہ بالکل بھی واضح نہیں تھا.
الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. ثلاثی مجرد کا باب بتا دیں. انتخب ینتخبو میں نون جو ہے وہ ایڈیشنل ہے. ہاں ایک سیکنڈ بس آخری سوال. نون سوری تا جو ہے وہ ایڈیشنل ہے. افتعال کے وزن پہ حمزہ بھی ایڈیشنل ہے، تا بھی ایڈیشنل ہے. یہ باب افتعال سے ہے تو یہ مجرد نہیں ہے. جاہد یجاہدو میں الف ایڈیشنل ہے. یفعل یفاعل پر ہے. یہ فتح یفتح ہو جائے، یہ مجرد کی مثال ہے. سر جو سوال کریکٹ ہوں پر ان پر رانگ مارک ہوا تو اس کا مارکس ملے گا. جی کچھ چیزوں میں ایسا ہوا ہوگا کہ ایل ایم ایس پہ ایڈیٹنگ کرتے وقت کہیں پہ انٹری کرتے وقت کچھ مسٹیکس ہوئی ہوں گی، جہاں پہ یہ مسٹیکس ہمیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جس حد تک ہو سکا ہے ان کو کریکٹ کر دیا گیا ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کا کچھ چیزیں ایل ایم ایس کی لمیٹیشن ہے، تو ان کے مارکس جو ہیں آپ کے ہم ایڈٹ کر دیں گے آپ کے ریزلٹ میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایل ایم ایس پہ جو مارکس ہوں گے اس سے ہو سکتا ہے زیادہ مارکس آ جائیں آپ کے جو رپورٹ کارڈ یا ریزلٹ شیٹ آئے گی اس میں، کیونکہ اس طرح کی مسٹیک آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. فنش اٹمپٹ میرے کتنے مارکس آئے؟ اچھا پھر اس کے بعد نہیں بتا رہا. سبمٹ آل اینڈ فنش. اللہ اکبر، ایک آنسر غلط ہو گیا. او یہ کون سا تھا؟ اسماء والاستفہام پہ انٹری غلط ہو گئی تھی. یہ لمن کیفا اور لمازا ہوں گے، یہ غلطی سے انٹر ہو گیا ہوگا. دیکھیں نظر لگ جاتی ہے نا تو فل مارکس نہیں آتے، کبھی ایسا ہوتا ہے. چلیں جی جزاکم اللہ خیر. امید ہے کہ آپ سب کا یہ سال اچھا گزرا ہوگا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. امید ہے آپ کا ایگزام بھی اچھا گیا ہوگا. اگر ایگزام نہیں بھی اچھا گیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ اگلے سالوں میں بھی اس کورس کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی علم کی جو آپ کا علم کا سفر ہے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. دروس اللغہ کا ایک دو چیپٹرز رہ گئے ہیں. اب آپ انشاءاللہ اتنے عربی دان بن چکے ہیں کہ آپ اس ایک آدھ چیپٹر کو خود پڑھ سکتے ہیں، تو ٹائم نکال کے آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر اس میں کوئی چیز واضح نہ ہو تو آپ بالکل میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس کو خود بھی دیکھیں گے تو وہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑی دیر بعد جو ہے آپ کے دوسرے استاد آنے والے ہیں، شیخ عبید. شیخ عبید جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں. کچھ ٹائم لگے گا، جیسے ہی وہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہ سیشن شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. سر طاہا کا شاید ابھی نہیں ہے، شیخ عبید کا کچھ تبدیلی ہوئی ہے، شاید شیخ عبید ابھی آ رہے ہیں. وفاق کے حوالے سے جن کا سوال تھا، جی وفاق میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو گرامر پڑھائی ہے، اس گرامر کو دو حصوں میں بریک کیا جاتا ہے. ایک ٹاپک کا نام ہوتا ہے نحو اور دوسرے کا نام ہوتا ہے صرف. ہم نے جو ہے آپ کو یہ دونوں چیزیں مکس کر کے پڑھائی ہیں، کیونکہ پہلے سال میں نحو اور صرف کی اصطلاحات اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو مکس کر کے پڑھایا ہے. لیکن اکثر جو چیزیں ہیں وفاق کی، وہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ کور ہو چکی ہیں. ساری چیزیں بالکل کور نہیں ہوئی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ساری چیزیں کور نہیں ہوئی ہیں. وفاق کا سلیبس جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اور ہماری جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی خاص چیز ایسی ہو جس میں آپ کو کسی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں. ادروائز جو ان کی کتاب ہے، آپ وہ کتاب بھی اکثر واضح ہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تو کافی حد تک آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر اور کوئی آپ کا سوال ہو. آج اٹینڈنس دینا ہی نہیں، اب آج اٹینڈنس نہیں، آپ کے امتحانات ہو چکے ہیں،
تو آج کی کلاس جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے، اگر اٹینڈ کرنا چاہیں تو اٹینڈ کریں. سر کسی کو فیل تو نہیں کیا جائے گا؟ جی کچھ لوگ فیل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ہم جان بوجھ کے فیل نہیں کرتے. اسٹوڈنٹس اگر فیل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اگلے سال کے ایڈمیشن شروع ہوں گے تو آپ واپس ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے اگلے سال میں انشاءاللہ آپ کو جگہ مل جائے گی، ایسا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر اس بار وفاق نہیں کر سکتے، جی وفاق کیا آپ اگلے سال رجسٹریشن کرا دیجیے گا، یا پھر ابھی رمضان محرم میں جو ہے اس کا دورہ ثانی بھی ہوتا ہے، یعنی جو سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بھی چاہیں تو آپ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وفاق کے امتحان ابھی تو ایک ہو رہے ہیں، یہ محرم کے قریب جو ہے ایک اور بار ہوتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا بھی نوٹس آتا ہے، تو آپ تب بھی دے سکتے ہیں. مارکس پورے لیکن اٹینڈنس نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اٹینڈنس ہو جائے گی ایڈجسٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم فرسٹ ایئر ریوائز کر سکتے ہیں لسنرز، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ نے فرسٹ ایئر کر لیا ہے تو آپ سیکنڈ ایئر کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ انسان آگے قدم بڑھائے، پیچھے نہ کرے. جی رمضان کے بعد انشاءاللہ دوسرا سال آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا. اگر کسی نے بہت محنت کی پھر بھی نمبرز کم آئے ہوں تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ آپ محنت اپنی جاری رکھیں، مارکس کی فکر نہ رکھیں، اور جب یہ انشاءاللہ دوسرا سال شروع ہونے کا ٹائم آئے تب ایک چھوٹا سا ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے، ایڈمیشن ٹیسٹ کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ آپ یہ رمضان میں اور آپ کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں آپ کچھ نہ کچھ اپنی پڑھائی جاری رکھیں. پاسنگ نمبرز کی پرسنٹیج ٹوٹل میں سے 50% ہے، ٹوٹل میں سے 100 ٹوٹل جو ہے، جس میں آپ کا 40 مارکس کا مڈ ٹرم ہوا تھا اور 60 مارکس کا یہ فائنل ہوا ہے، تو اس میں ٹوٹل میں سے آپ کو 50% نمبر حاصل کرنا ہے. اب آپ کے شیخ عبید آ چکے ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں سب کا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا، جن کے سبجیکٹس پاس ہیں وہ آٹومیٹکلی پروموٹ ہو جائیں گے.
ऐसे ही लगा हुआ था। दोबारा शुरू से कहां से होगा? यहां से जाना पड़ेगा मुझे। मैंने देखा यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, अब सही है। स्टार्ट यहां से होगा ना? यहां पर कहीं और नहीं है क्या मेरा? हाँ सेकंड में करा दें, ठीक है। चले जी हम शुरू से करते हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपके जवाबात सही हैं या गलत, ठीक है। सबसे पहला हम पीछे चलते हैं वापस। इफ्राहिम भाई ठीक है, नहीं 3 से आ रहा है। और पीछे आएगा, सही। अब सही है, ठीक है। कब हो तो गया मेरे ख्याल में। कौन से? अच्छा वो भेज दीजिए मुझे, ठीक है। सही, ठीक है, बस सब कुछ ठीक है, सही है, ठीक है। जी अच्छा, अब आपने बताना है चले कि जो निशान है, पहले सवाल का जवाब क्या है? मुनाफिकीन पर कौन सी नमाज भारी थी? जी ईशा और फजर, सी, ठीक है, सही है, सी है, बिल्कुल इसका जवाब सी है। अच्छा आगे आ जाएं, पहले क्या बताएं, सही गलत की निशानदेही का। मुक्तदी पर तमाम अरकान में इमाम की इक्तदा वाजिब नहीं है, सही गलत? सही या गलत? गलत, गलत, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाजिब है, सही जवाब ये कि वाजिब है,
ठीक है। दूसरा, मुक्तदी पर तमाम अरकान नमाज में इमाम की इक्तदा वाजिब नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। मुक्तदी और फरिश्ते की आमीन मिलने की सूरत में सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सही गलत? हाँ जी, जाहिर है सही है। ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा, मुक्तदी इमाम के बाद आहिस्ता आमीन कहेगा। गलत। क्यों गलत? इसलिए गलत कि इमाम के बाद मुक्तदी का आमीन बाआवाज बुलंद कहना सुन्नत है। हाँ, ये तो हो गई गलत। मुक्तदी इमाम के बाद बुलंद आवाज से आमीन कहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये मुक्तदी पर तमाम अरकान नमाज में इमाम की इक्तदा वाजिब है, बिल्कुल ठीक है। इमाम और मुक्तदी की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। गलत। आखिरी को बताएंगे सही है गलत है? हाँ जी, सही गलत? चैट क्यों नहीं आ रही है आपकी? जी हां, आप बोलेंगे गलत है। जन्नत वाजिब कहां से होगी? गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब लिखना है अपने गलत। आगे अगला सवाल है, जहरी नमाजों में सूरतुल फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे मना है, सही या गलत? इसका जवाब दें, सही या गलत? जी, जवाब नहीं आया आपका? जी, गलत। क्योंकि इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा सिर्री नमाज हो या जारी लाजमी है, जरूरी है। ठीक है, आगे क्या जूतों में नमाज पढ़ना जायज है? जी, जायज है। जब इमाम किसी उज़र की वजह से बैठकर नमाज पढ़े तो मुक्तदी क्या करे? 3 ऑप्शन है, बैठकर नमाज पढ़े, दोनों जायज है, खड़ा होकर नमाज पढ़े। तो आप बी भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक हैं जवाब। ठीक है, बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ उसके लिए है जो किसी शरई उज़र की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला हो। आगे नमाज में रफ़ुल यदैन सुन्नत रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है, सही गलत? जवाब दें। जी,
तो सही है, मुस्तकिल सुन्नत है। आगे आपने सही गलत की निशानदेही करनी है, ठीक है। नमाजी के सामने से गुजरना नाजायज है, गलत या सही? दुरुस्त, नाजायज है बिल्कुल। इमाम और मुक्तदी की नीयत का एक होना जरूरी है जी, सही गलत? गलत, क्योंकि नीयत जुदा जुदा हो सकती है, नीयत का एक होना जरूरी नहीं है। नमाजी के सुतरे के अंदर से गुजरने वाला शैतान है, दुरुस्त। इमाम और मुक्तदी का सुतरा अलग अलग होना चाहिए, गलत। इमाम और मुक्तदी का सुतरा, मैंने जो सुतरा इमाम का वो मुक्तदी का है। वितर सुन्नत है, 1, 3, 5, 7 रकात पढ़ सकते हैं, दुरुस्त। जवाब क्या है? दुरुस्त। आगे जुमे के दिन एहतियाती जोहर पढ़ना बिदअत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिदअत है ये। जुमे के दिन जोहर नहीं पढ़ सकते आप। जिसने जुमा पढ़ लिया है अब वो जोहर नहीं पढ़ सकता। तहज्जुद की नमाज की कुल 11 रकात है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। 11 रकात हैं, जिसमें 8 वितर और 8 नफली नमाज और 3 जो है वो वितर है। एक मिनट जरा होल्ड की। दो रकात करके पढ़ेंगे तो 11 रकात ऐसे होगी, 3 वितर होते हैं उसमें, 8 रकात तो क़याम के अंदर, 3 वितर, तो टोटल तहज्जुद की नमाज जो है वितर समेत वो जी 8 रकात जो है वो तहज्जुद होती है, 3 वितर। तो क़यामुल लैल जो है तहज्जुद की नमाज कुल 11 रकात है, जिसमें 3 वितर शामिल होते हैं उसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? दुरुस्त। तो हमारे पास क्या, ये अगर आपने इसको दुरुस्त क्लिक किया था, क्या वहां गलत निशान आया था? ठीक है, तो उसको हम सेट कर देंगे। तो ये अगर किसी ने दुरुस्त जवाब लिखा था और ऑप्शन आया था गलत, तो इंशाल्लाह हम इजाफी नंबर देंगे। गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। टोटल तहज्जुद की नमाज 11 रकात है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है ना, नबी इस्लाम रमजान और गैर रमजान में रात को क़यामुल लैल, सलातुल लैल 11 रकात पढ़ा करते थे। अब आगे, सफर में 2 नमाजों को जमा करने की 3 सूरतें हैं, तकदीम, ताखीर, सूरी। तो क्या जवाब है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जुमे के दिन गुस्ल फर्ज है, जवाब क्या है? गलत, क्योंकि जुमे के दिन गुस्ल फर्ज नहीं है। जुमे की पहली रकत में सूरतुल फलक, दूसरी में सूरतुल नास पढ़ना सुन्नत है, गलत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کون سی رکعت پڑھتے تھے؟ کون سی سورت؟ سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ. نماز کے کل کتنے ارکان ہیں؟ 6 8 4. تو اس کا جواب ہے سی، 4 ہیں. کن نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں؟ فجر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر. تو جواب ہے اے، فجر اور عصر. تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جی، جواب آئے گا صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاموشی کے اندر ہی آپ نے پڑھنا ہے دعا استفتاح. آپ نے حدیث پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے اور اس خاموشی میں پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا. اچھا، آگے ہے امام کے پیچھے اور اکیلے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ جی بالکل صحیح جواب ہے، فرض ہے. صحیح لکھنا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح پڑھنا سنت ہے. بالکل صحیح. اچھا، سجدہ سہو سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح جائز ہے؟ درست. سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرنا جائز نہیں، غلط. جائز ہے بلکہ سنت ہے. عشاء کی نماز میں کسارے مفصل صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ غلط. کون سی پڑھتے ہیں؟ اوساط مفصل. فجر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھنا مسنون ہے؟ غلط، کیونکہ یہ طوال مفصل پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا سنت ہے؟ غلط. یہاں کون سے پڑھتے ہیں؟ قصار مفصل. تو سب کے جواب یہاں غلط ہیں. کون سی نماز سواری پر اور غیر قبلہ رخ ادا کی جا سکتی ہے؟ نفلی نماز، کوئی نماز نہیں، فرض نماز. تو جواب ہے اے، نفلی نماز. سنن مؤکدہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12. دن اور رات میں 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں. نماز کسوف کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے؟ غلط. گرن ہوگا تو اسی وقت ادا کی جا سکتی، اس کے علاوہ نہیں. عیدین کی 2 رکعات ہیں اور ایک خطبہ. اچھا، یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی ٹائپنگ میں. سوال یہ ہے عیدین کی 2 رکعات ہیں اور ایک خطبہ. پھر لکھنا تھا انہوں نے نماز پہلے خطبہ بعد میں. یہ سے جو آیا ہے نا بیچ میں، یہ غلط ہے. یہ جو سے آیا ہے یہ کٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ سے غلط ہے. ٹھیک ہے، تو عیدین کی 2 رکعت ہیں اور ایک خطبہ. نماز پہلے اور خطبہ بعد میں، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ درست. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اس بنیاد پر کچھ لکھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی، یعنی اگر کسی نے درست جواب لکھا تھا تو اس کو نمبر ملیں گے، اور اگر کسی نے اس عبارت کی وجہ سے غلط لکھ دیا تھا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم نمبر دیں گے. نماز استسقاء نماز استسقاء کی جائے گی؟ غلط. نماز عید میدان میں ادا کی جائے گی. وہ تو الگ بات ہے کہ جب
मैदान ना हो तो फिर तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, वगरना असल सुन्नत यह है कि मैदान में पढ़ी जाए। नमाज ईद में मखसूस सूरतें पढ़ना सुन्नत है? जी दुरुस्त जवाब, मखसूस सूरतें पढ़ी जाएंगी। नमाज ईदैन में 12 इजाफी तकबीरात कहना सुन्नत है? दुरुस्त, 12 तकबीरात इजाफी कही जाएंगी, पहली में 7, दूसरी में 5। नमाज कुसूफ की 2 रकात हैं, 2 रकात में 4 क़याम, 4 रुकू और 4 सजदे हैं, दुरुस्त। 2 रकात हैं जिसमें 4 क़याम, 4 रुकू और 4 सजदे हैं। नमाज इस्तिस्का की 2 रकात में 2 रकात हैं जो खुले मैदान में अदा करनी है। बिल्कुल ठीक है, 2 रकातें और खुले मैदान में अदा करनी है। नमाज बाजमात में इमाम से पहल करने की सजा की सर्व सूरत गधे की तरह बना दी जाएगी, तो जवाब है ए, गधे की तरह बना दी जाएगी। तो हमारा पेपर हो गया हल, तो मुझे मिले हैं इसमें पूरे 100 नंबर। ठीक है जी। हाँ जी, 100 नहीं होंगे, मिलाकर तो 100 हो जाएंगे ना जी। औसात मुफस्सल जो है ये तो जाहिर है इशा में पढ़ते हैं कि सारे मुफस्सल मगरिब में, तिवाले मुफस्सल जो है वो फजर की नमाज में है। जी सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होंगे। 2 मिस्टेक मुझे नजर आई हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। सबमिट क्लिक करूं? किया नहीं मैंने, कर देते हैं। हो गया। अब ये इम्तिहान है, इम्तिहान में क्या, जी तकबीर तहरीमा के बाद खामोशी इख्तियार करनी है और पढ़ना है, खामोशी से पढ़ना है। 69 में लो मेरे को, वो जो गलती है ना वो इसकी इस्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। जी जी यहाँ सिर्फ सवालात के जवाब है, मसाइल नहीं है। मसाइल इंशाल्लाह अजीज जो है वो आपको अगले साल मजीद बताएंगे इंशाल्लाह। जी सवारी पर फर्ज नहीं पढ़ सकते। जी जी इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो एग्जाम नहीं दे पाए तो इंशाल्लाह हम अगले साल रमजान के बाद देखेंगे उनका क्या करना है, इंटरव्यू लेंगे, दोबारा उनसे इम्तिहान लेंगे और उसके बाद अगली क्लास में बिठा देंगे। मखसूस सूरत हमने पढ़ा था भाई, पढ़ा था ना, अल्लाह के रसूल सब इस्मा रब्बी का आला पढ़ते थे और अल्लाह ताला का हफीजुल गाशिया पढ़ते थे, मखसूस सूरत हो गई। पढ़ा था, मैंने बताया था।
نہیں سواری پر بیٹھ کر فرض نہیں پڑھ سکتے, فرض کے لیے اترنا پڑے گا. نہیں جنہوں نے امتحان دیا پاس ہو گیا وہ اگلی کلاس میں چلے گا انشاءاللہ. تو جو پاس ہو گئے ان کو اگلی کلاس ابھی سے ہم مبارکباد دیتے ہیں انشاءاللہ سیکنڈ ایئر کی. سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ عیدین میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. تہجد کی 11 رکعتیں 13 رکعت جب جہاں بیان ہوئی ہیں اس میں یا تو فجر کی 2 سنتیں شامل ہیں یا عشاء کی 2 رکعت شامل ہیں بعد کی سنتیں. جی وہ چلے گئے وہ کسی کام سے. ٹھیک ہے تو اب میں سیکنڈ ایئر میں جا رہا ہوں, وہاں کچھ مسائل دیکھ لیں ان کے. جی وتر 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلے سال پڑھائیں گے, بالکل پڑھائیں گے. اگر آپ کہیں گے تو نہیں پڑھائیں گے ورنہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دوسرے سر کا انتظار کریں انشاءاللہ وہ آتے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی آپ اپنے پاس پیپرز نکال لیجئے. ٹھیک ہے تو پہلا جو سوال ہے, جادو کسی شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ, میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں ایل ایم ایس پہ لاگ ان کر کے. صفی یہ پیپر کیسے کھلے گا؟ پیپر کیسے کھلے گا؟ لاگ ان ہوا ہے میرا. جی آپشنز کا ہے. یہ تو ان کے پاس پیپرز نہیں آتا, اسٹوڈنٹس کے پاس پیپرز نہیں آتے, سب کے پاس ہو رہا ہوگا نا شو. ٹھیک ہے آپ اپنے ایل ایم ایس لاگ ان کر کے آپ پیپرز اپنے پاس کھول کے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے تو
پہلا سوال جو ہے وہ تو فالس ہے جی نہیں. اچھا دوسرا سوال جادو کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہر حال میں کفر اکبر ہے؟ نہیں، ہر حال میں تو کفر اکبر نہیں ہے، کیونکہ اگر شیاطین کی عبادت کے ذریعہ ہے تو کفر اکبر ہے، لیکن اگر پلز اور جس میں شیاطین کی عبادت نہ ہو تو یہ کفر اکبر تو نہیں ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا، کفر اصغر ہے. ٹھیک ہے، تو ہر جادو کفر اکبر نہیں ہے، بلکہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیل ہے، اگر شیاطین کی عبادت کے ذریعے ہو تو کفر اکبر ہے. تیسرا سوال ہے جادوگر کی سزا کیا ہے؟ ہر حال میں اسے قتل کیا جائے گا. جی بالکل یہی ہے، ہر حال میں جادوگر کو قتل کیا جائے گا، چاہے اس کے جادو کا تعلق کفر اکبر سے ہو یا نہ ہو. اگر کفر اکبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کو مرتد ہونے کی، کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کا تعلق کفر اصغر کے ساتھ ہے، یعنی شیاطین کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو اس کو زمین میں اور اس زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہر حال میں اس کو قتل کیا جائے گا. جادوگر کی سزا یہی ہے. چوتھا سوال ہے غیب سے کیا مراد ہے؟ تو جو اس کا جواب یہ ہے جو آپ حواس خمسہ سے پوشیدہ ہو یا غائب ہو. یہ غیب کا میں نے آپ کو بتایا تھا، غائب سے ہے کہ جو آپ کے سینسز سے غائب ہو. اس میں چاہے مستقبل ہو چاہے پریزنٹ ہو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور نسبی، غیب نسبی اور غیب مطلق. تو غیب نسبی وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حال بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی ہو سکتا ہے. تو غیب نسبی وہ ہے جو آپ کو نہیں پتا، آپ کے لیے غیب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے لیے غیب نہ ہو. تو ماضی اور حال دونوں کا تعلق ہے غیب نسبی سے. تو اس لیے آپشن نمبر بی جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس میں غیب صرف مستقبل کے متعلق معلومات کو غیب کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا غیب نسبی اور غیب مطلق دونوں ہوتے ہیں، اور غیب مطلق کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہوتا ہے، اور غیب نسبی کا تعلق ماضی اور حال سے ہوتا ہے. کیونکہ آپشن بی اور سی صرف مستقبل یا ماضی سے ڈیفینیشن کو محدود کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پانچواں سوال ہے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ اس کے رسول کو ہے، اللہ اس کے رسول انیک لوگوں کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا بیسک سا کوشچن ہے، اللہ بھی ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وما یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اور رسول اللہ کو بھی غیب کا صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں رسول کو بتائی ہیں، تو جب رسول کو بتا دی تو وہ غیب رہی نہیں. ساتواں سوال داغے تعویذ پہننے کا کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہے، یعنی سی. اگر عقیدہ ہو کہ تعویذ خود نفع اور نقصان کا مالک ہے تو شرک اکبر ہے، اور اگر اسے محض سبب بنایا جائے تو پھر شرک اصغر ہے. یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہی صحیح جواب ہے. ہر حال میں، پہلا آپشن ہے ہر حال میں شرک اکبر ہے، تو یہ غلط ہے. اس میں تفصیل ہے، کبھی شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، کبھی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے. آٹھواں سوال ہے کیا فیشن کے لیے دھاگے پہن سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیشن وہ فیشن جس کی بنیاد کسی دینی بیک گراؤنڈ کی ہو، دینی بنیاد ہو. یعنی مثال کے طور پر کافر کوئی فیشن اپناتا ہے اپنے دین کی وجہ سے، تو پھر یہ فیشن اپنانا حرام ہے، ناجائز ہے. تو دھاگا لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ دین کی وجہ سے، یعنی کوئی ایک ان کا دینی عقیدہ ہے.
کہ نفع اور نقصان پہنچائے گا دھاگا, یا دھاگا کسی بھی قسم کی ہمیں جو ہے برائی سے بچا لے گا, تو ایسے لوگ جو دھاگے پہنتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. تو ہم دھاگے فیشن کے لیے بھی نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. 10واں سوال ہے, بدیہی اور ضروری علوم میں اگر شک اور شبہ ڈالا جائے تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ بدیہی اور ضروری علم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلم سچائیاں جن کو غور و فکر کر کے حاصل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ مسلم سچائیاں جو انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں, جیسے کہ دوسرے لوگوں کا وجود, اسی طرح ماضی کا وجود, پاسٹ ایگزسٹ کرتا تھا. کوئی کسی نے آپ کو یہ سکھایا نہیں ہے بیٹھ کے کہ ماضی موجود تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. تو بدیہی اور ضروری علم میں اگر شک و شبہ ڈالا جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلا آپشن دیکھیں, منطقی اور فلسفی آرگیومنٹ کے ذریعے سے شک کو دور کیا جائے. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو, مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ لادین اور ملحدین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسلم اور حتمی سچائیوں میں شک اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ چیلنج کر دے آپ کو کہ ابھی رات نہیں ہے دن ہے, تو آپ کیا اس کو منطقی اور فلسفی طور پر اس کو سمجھائیں گے؟ نہیں, یہ نہیں کریں گے. بلکہ کیا کریں گے؟ اعراض کیا جائے گا اور تعوذ پڑھا جائے گا. جب ضروری اور بدیہی یعنی یونیورسل اے پرائیوری نالج اور یونیورسل ٹروتس میں اگر اس میں شک ڈالا جائے گا تو صرف اعراض کیا جائے گا, اس کو کوئی منطقی اور فلسفی اور عقلی طور پر اس کا جواب ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ دوسرا ہے, اعراض کیا جائے گا. 11واں سوال ہے 11واں سوال ہے کہ شیطان کا سوال اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا, کس قسم کا سوال ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ پہلا ہے, بدیہی اور ضروری علم میں شک ہے جس کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے, کیونکہ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطانی وسوسے کو سے اعراض کرنے اور تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا, کیونکہ سوال ہی غلط ہے. یہ بھی بدیہی اور ضروری علم میں شک ڈالنے والی بات ہے. 12واں سوال, ملحدین کا اکثر شکوک و شبہات کا تعلق ملحدین کا اکثر شکوک اور شبہات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پارٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ دوسرا ہے, مسلم سچائیاں اور بدیہی علم پر سوالات اٹھانا. ٹھیک ہے, یہ تو 3 سوالات پے در پے یہ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. پھر 13واں سوال ہے, شرک اکبر کے ارتکاب سے, آسان سے جواب ہے, تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. پہلا آپشن. شرک اصغر کیا ہے؟ اب دیکھیں آپشنز کو یہاں پہ اینالائز کریں اور پھر کون سا آپشن پاسبل نہیں ہے اس کو نگیٹ کریں. ایم سی کیوز میں ضروری نہیں ہے آپ ایک ہی آنسر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, بلکہ ایم سی کیوز کا طریقہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے آپشنز کو اینالائز کیا جائے, جو سینس نہیں بن رہا اس کو نگیٹ کرتے جائیں, پھر جو آخر میں آپشن بچے گا وہ کریکٹ آنسر ہوگا. ایم سی کیو کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو شرک اصغر کیا ہے؟ دیکھیں پہلا آپشن دیکھیں, جو کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے, نہیں یہ تو شرک اکبر ہوتا ہے. دوسرا آپشن دیکھیں, جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے, اس کو تھوڑا سا ہولڈ کریں. تیسرا ہے جس سے انسان لازمی جہنم میں ڈالا جائے گا, تو یہ سینس نہیں بن رہا کہ شرک اصغر سے لازمی انسان جہنم میں جائے, بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے, اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. اور چوتھا آپشن دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو شرک اصغر میں تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ تو شرک اکبر کا معاملہ ہے. تو لہٰذا کون سا آپشن بچا آپ کے پاس؟ آپشن نمبر 2, جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے.
سائنس کیوں نہیں ہے؟ ملحدین سائنس والا آپشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ ملحدین سائنس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہے ڈسپشن اور دھوکہ ہی. ملحد سائنس سے ثابت کرتا ہی نہیں ہے, وہ بات دعویٰ کرتا ہے کہ سائنس سے جو ہے وہ اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ صرف دھوکہ دے رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل مسئلہ اس کا جو ہے وہ مسلم سچائیوں پر, کیونکہ اللہ کا وجود ایک فطری اور مسلم سچائی ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ میں شک ہو سکتا ہے, اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس سے اللہ کے وجود سے بڑی سچائی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا وجود جو ہے وہ مسلم سچائی انسانی فطرت میں ہے, انسان پیدا ہی اس نظریے پہ ہوا ہے. چلے 15واں سوال ہے, ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ یہاں پہ بھی آپ نے اینالائز کرنا ہے آپشنز کو ایک ایک کر کے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے, یہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے. دوسرا آپشن ہے دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو یہ اخلاص کے منافی ہے, لیکن یہ ریاکاری تو نہیں ہے. تیسرا آپشن ہے کسی شخص کو معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کرنا. یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ریاکاری میں جس کو دکھلانے کے لیے عبادت کی جا رہی ہے اس کو معبود تو نہیں سمجھا جا رہا. تو لہذا the most sensible option is option number 1, اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کرنا. ٹھیک ہے. 16واں سوال, اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے اللہ کی رضا اور آخرت طلب کرنا. اس کو ہم دیکھتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں. آپشن نمبر بی, صرف اللہ کی محبت میں کوئی عبادت کرنا. یہ سینس نہیں بن رہا اس کا. صرف اللہ کی محبت میں اخلاص, صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرنا, یہ اخلاص تو نہیں ہے. اخلاص تو خلوص سے ہے نا, خالص اللہ کے لیے محبت کرنا. سی, اللہ محض اللہ کے خوف سے عبادت کرنا, یہ بھی نہیں بن رہا. تو کیا آپشن یہاں پہ زیادہ سینسیبل ہے؟ اور وہ آپشن اے ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ آخرت طلب کرنے کے لیے اور آخرت جنت کے حصول کے لیے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا, یہ اخلاص ہے. یہ میں نے آپ کو, یہ بھی میں نے پڑھایا تھا تفصیل سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے, یا اخلاص کے لیے کیا جا سکتا ہے, یا ریاکاری کے لیے. یہ میں نے 3 کلاسیفیکیشن آپ کو بتائی تھی. اور اخلاص میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی کہ اخلاص وہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا حصول, آخرت کی طلب, یہ بھی اخلاص میں شامل ہے. 17واں یوں کہنا کہ اللہ تجھے نبی کی ذات کا واسطہ میری فلاں حاجت کو پوری کر دے. تو یہ کیا شرک ہے؟ نہیں, شرک تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا تو اللہ سے ہی کی جا رہی ہے نا, دعا کسی غیر اللہ سے تو نہیں کی جا رہی. تو دعا اللہ سے ہی کی جا رہی ہے. جب دعا اللہ سے کی جائے گی تو شرک تو نہیں ہوگا, یہ تو ہمیں پتا ہے. لیکن دعا کرنی کیسے ہے؟ اگر یہ نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی تو پھر یہ بدعت ہوگی. تو لہٰذا تو اے اللہ تجھے نبی کی ذات کا واسطہ میری فلاں حاجت پوری کر دے. دعا تو اللہ سے ہی کی جا رہی ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے. تو لہٰذا آپشن نمبر 2 ہے, بدعت ہے. آپشن نمبر 2 کریکٹ آنسر ہے, یعنی بدعت ہے. 18 اس کے بعد 18th کوشچن ہے, شفاعت کی یہ شرائط ہیں. اس میں آنسر جو پہلا والا آپشن ہے وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت, 3 میں نے آپ کو شرائط بتا دی. اللہ کا اذن یعنی اجازت, شافع یعنی شفاعت کرنے والے, مشفوع لہو یعنی جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو. 19واں قیامت کی ہولناکیوں کے اختتام اور حساب کتاب کی شروع کیے جانے والی مطالبے کی شفاعت کون سی ہے؟ آسان سا جواب ہے اس کا, شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ. 20واں سوال, اللہ تعالیٰ نے جہاں شفاعت کی نفی کی ہے وہ کون سی شفاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی شفیع, ولا شفیع, نہ کوئی شفیع ہوگا,
ہاں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تو یہ کون سی شفاعت کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ وہ شفاعت کی نفی کی ہے جو کہ مشرکین کے کانسیپٹ میں اور تصور میں شفاعت تھی. مشرکین کے کانسیپٹ میں اور تصور میں کون سی شفاعت تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم چاہے جتنے بھی گنہگار ہوں، جتنا بھی نافرمانیاں کریں، یہ اولیاء، یہ نیک لوگ کل کو اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. یہ تو مشرکین والی شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے. 21واں سوال، شفاعت کا حقدار صرف وہ شخص ہے جو پہلا دیکھیں رسول اللہ کو پکارے. یہ تو شرک ہے، کہاں سے شفاعت اس کو ملے گی؟ دوسرا آپشن دیکھیں گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو. نہیں، یہ سینس نہیں بن رہا. صرف گناہ کبیرہ سے بچنے والے کو شفاعت مل جائے گی؟ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹرکی آپشن ہے. تو میں نے آپ کو اسی لیے ایم سی کیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے آپشنز کو اینالائز کریں، جو سینس نہیں بن رہا اس کو نیگیٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ کوئی کلاس 1 اور کلاس 2 کے ایم سی کیوز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سارے ایم سی کیوز کو آپ اینالائز کریں اور اس کو دیکھیں کہ کون سا سینس بن رہا ہے کون سا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، تو دوسرا بھی سینس نہیں بن رہا کہ صرف گناہ کبیرہ. نہیں، یہ حدیث میں تو ایسا تو نہیں آیا کہ شفاعت کا حقدار صرف وہ ہے جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. تو لہٰذا تیسرا آپشن ہے جو ہے وہ صحیح ہے کہ توحید پرست ہو، کیونکہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ ابو ہریرہ نے جب سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے آپ کی شفاعت کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہے، یعنی توحید پرست ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح 22واں 22 جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے معاملے میں غلو کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو غلو کیا کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر بی دیکھیں، آپ کی تعریف بیان کرنا. نہیں، تعریف بیان کرنا تو غلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کی تعریف بیان کی ہے. انک لعلی خلق عظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے نبی کی کہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں. تو تعریف بیان کرنا تو غلو نہیں ہے. آپشن نمبر 3، آپ سے محبت کرنا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا نبی سے محبت کرنے کا. آپشن نمبر ڈی، آپ کو رب سمجھنا. نہیں، غلو ہے لیکن محض یہی غلو کی تعریف ہے، یہ نہیں ہے. تو آپشن نمبر اے دیکھیں، آپ کا مقام حد سے زیادہ بڑھا دینا. اس میں رب بنانا بھی آ گیا، اس میں معبود بنانا بھی آ گیا، اس میں سب آ گیا. یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیا ہے اس سے اس مقام کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے. اب مقام بڑھا دینا، چاہے رب بنا دینا، چاہے معبود بنا دینا، سب کچھ اس میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر اے از مور سینسیبل دین آپشن نمبر ڈی. 23واں سوال، ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ قرآن کی آیت ہے. تو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ آپشن نمبر پہلا یہی درست آپشن ہے. آسان سے سوال تھا. 24واں کوشچن، کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے، کی ورڈ یہاں پہ کیا ہے؟ دین کی وجہ سے محبت یا انسیت یا دلی لگاؤ رکھنا، تو یہ الولاء اور برا کے عقیدے کے تحت کفر ہے. کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اب اگلا سوال دیکھیں، کسی کافر سے محض فطری طور پر رشتہ دار یا بھائی ہونے کے ناطے اس سے طبیعی محبت رکھنا، یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. دین کی وجہ سے محبت کرنا یہ کفر ہے، لیکن طبی رشتہ داری وغیرہ کی وجہ سے محبت کرنا یہ جائز ہے، یہ کفر نہیں ہے. 26واں سوال، تقدیر کا اقرار کرتے ہوئے عمل چھوڑ دینا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ان آپشنز کو دیکھیں. پہلا ہے کہ عمل بھی تقدیر میں شامل ہے اور ہر شخص کو وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ کو تھوڑا یاد رہے تو یہ وہی حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ حدیث ہی بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے مطابق یہ جواب ہے، لہٰذا پہلا آپشن کریکٹ ہے. ستائیسواں ہے کوشچن، تقلید شخصی کیا ہے؟ تقلید شخصی یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے ہر قول اور فعل میں محبت، حجت اور دلیل سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ تقلید شخصی ہے، یہ کریکٹ آپشن ہے. پھر تقلید شخصی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ایسی شخصیت جس کو ہر قول اور فعل میں اس کو حجت ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو کسی اور شخص کو یہ دے دینا، یہ مقام دینا، یہ تقلید شخصی ہے اور یہ حرام ہے.
29वां सवाल है, तौहीद परस्त जो जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं उनके हक में सिफारिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। रसूलुल्लाह, मोमिनीन, शुहदा, मलाइका सब करेंगे उनके हक में सिफारिश, यानी जहन्नमियों के लिए सिफारिश ये सब लोग करेंगे, सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, और भी लोग जैसे कि मोमिनीन वगैरह करेंगे। आखिरी सवाल है, किसी शख्स से इसकी जिंदगी में दुआ करवाना जायज है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु